میں تحریک انصاف سے ریزائن کرتی ہوں، استعفیٰ دیتی ہوں اور اس پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کرتی ہوں۔ آپ تھے جس طرح ریاست کے اداروں کے اوپر، فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا گیا، اس کی میں بھرپور طریقے سے مذمت کرنا چاہتی ہوں۔ میں کیا ہر پاکستانی شہری کے لیے 9 مئی کا جو دن ہے وہ بہت مشکل اور تکلیف دہ دن تھا۔ میں ایک ماں ہوں، میرا ایک 13 سال کا بیٹا ہے، اور میں جانتی ہوں کہ پاکستان کی عوام کے دلوں میں شہیدوں کا کیا رتبہ ہے۔ جس طرح شہیدوں کی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا، اس کی بے حرمتی ہوئی، اس کی بھرپور طریقے سے میں مذمت کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی پوزیشنز ہیں، پارٹی پوزیشنز ہیں، اس سے میں استعفیٰ دیتی ہوں۔ میں ایک وکیل ہوں۔ میں نے 2012 میں اپنی برطانوی شہریت کو اس وطن کی مٹی سے محبت کے لیے چھوڑا تھا۔ میں نظام عدل کی بہتری کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کرنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ بحیثیت ایک وکیل میں پاکستان کے اندر ایک اہم کردار ادا کروں۔ میں چاہتی ہوں کہ بحیثیت ایک ماں اور ایک بیٹی، کیونکہ میری مدر ایک کینسر سروائیور ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اور اپنا جو پروفیشن ہے اس کے اوپر اپنا جو وقت ہے اس کو اب میں اس کو وقت دے سکوں۔ میں تحریک انصاف سے ریزائن کرتی ہوں، استعفیٰ دیتی ہوں، اور اس پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کرتی ہوں۔ پتہ کہ 9 مئی کے حملے کے اندر کون لوگ شامل تھے، تو انویسٹیگیشن کا عمل جب آگے بڑھے گا تو اس سے چیزیں منظر عام پر آئیں گی، لیکن میں جانتی ہوں کہ جس نے اس طرح پاکستان کی ریاست کے ادارے اور فوجی تنصیبات جو ہیں اس کو نقصان پہنچایا، اس کو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور آئینی اور قانونی تقاضے جو ہیں ان کو ہمیں مکمل طور پر فالو کرنا چاہیے، تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی کا جو عمل ہے وہ آگے نہ بڑھے۔ اور جس طرح انویسٹیگیشن کا عمل آگے بڑھے گا، آئی تھنک جو اس کے پیچھے لوگ ہیں وہ منظر عام پر آئیں گے، اور آئی تھنک ان کے خلاف عدالت کے اندر کارروائی بھی پاکستان کے آئین و قانون کے مطابق۔ جی میم، یہ بتائیے گا کہ کچھ اس طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے PTI کے جو لوگ بچ گئے ان کی طرف سے کہ زبردستی پارٹی سے لوگوں کو چھوڑنے کی، پارٹی کی زبردستی کروایا جا رہا ہے، آپ کے اوپر کوئی پریشر ہے پارٹی چھوڑنے کا، یا اپنی من سے، اپنے دل سے، اپنی مرضی سے آپ پارٹی چھوڑ رہی ہیں؟ دیکھیں، ہر کسی کی پارٹی چھوڑنے کی اپنی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میرے اوپر کوئی زور زبردستی اور دباؤ نہیں تھا۔ میرے اور بھی ایز اے پاکستانی شہری، ایک محب وطن پاکستانی جو سب کچھ ہوا، میں اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی، تو میں نے اپنی سوچ کے مطابق، اپنی دانش کے مطابق اپنی فیملی کو ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور وکالت کا جو پروفیشن ہے اس کے اندر اہم کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ 16 دن جیل کے اندر رہی، آپ کو آئین و قانون کے مطابق جیل کے اندر رکھا گیا، اور کس طرح کا سلوک کیا گیا آپ کے ساتھ؟ دیکھیں، آئی تھنک اگر آپ کبھی پہلے جیل نہ گئے ہوں تو جیل کی مشکلات کا سامنا کرنا بہت مشکل ہے، لیکن دلیری اور بہادری سے تمام مشکلات کا سامنا کیا، اور اب فیصلہ اسی وقت کیا جب جیل کے اندر 16 دن گزارے اور چیزوں کو سمجھا اور دیکھا، اور ایز سچ جیل میں کوئی شکایت نہیں کہ کسی نے میرے ساتھ بدسلوکی کی ہو، لیکن C کلاس جیل کی سہولیات میسر تھی، مشکلات۔ میڈم، آپ کی باڈی لینگویج بڑی ڈر لگ رہی ہے، ہم اس ملیکہ بخاری کو جانتے تھے، بڑی انرجیٹک ہوتی تھی، لیکن بڑی ڈر باڈی لینگویج لگ رہی ہے۔ جیسے انہوں نے سوال کیا، کوئی کسی قسم کا پریشر اگر آپ بتانا نہیں چاہ رہی، الگ بات ہے، نہیں ایسا کہ آپ پہ نہیں کوئی دباؤ نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگ یہاں اس جو محفل میں بیٹھے ہیں، میرے بھائی اور بہنیں جو جرنلسٹ ہیں، کتنے دن اڈیالہ میں ٹائم گزار کے آئے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی اڈیالہ جیل کے اندر ایک دن گزارا ہو
मई की गर्मी में तो ज़रा मुश्किलात होती हैं, बस वो कुछ थकन है और कुछ वैसे भी आई थिंक जहनी तौर पर जो कुछ पाकिस्तान में हुआ उससे हर पाकिस्तानी शहरी जो है वो परेशान है, तो मुझे भी परेशान है। बुखारी ये बताइएगा कि एक तो बता दीजिएगा किन किन ओहदों से आपने इस्तीफा दिया, क्या क्या ओहदे थे, और दूसरा ये कि आपने हमेशा बड़ी बैलेंस गुफ्तगू की जी। फिर क्या नौबत आई कि आज ये पार्टी जो है किस बात का ये नतीजा भुगत रही है, ये कौन सा बयानिया था कि जो इस पार्टी के लिए मुश्किलात का बायस बना, और मैसेज क्या है पार्टी के लोगों के लिए? देखिए, मैं पीटीआई की लीगल स्पोक्स पर्सन थी और उनकी जो मेन कमेटी थी उसकी मेंबर थी, तो मैंने उससे इस्तीफ़ा दिया है। लेकिन देखिए, जो 9 मई को हुआ उसमें कौन लोग शामिल थे उसकी निशानदेही होगी, लेकिन एक सुर्ख लकीर जो है उसको तो क्रॉस किया गया। अगर सुर्ख लकीर को क्रॉस किया जाता है तो पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक उस सुर्ख लकीर को क्रॉस करने वाले जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के अमल को आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त अमन की ज़रूरत है। पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के बच्चे, ख़वातीन, मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ सब इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में यकजहती की, अमन की जो मैसेज है, मैं सिर्फ वही मैसेज देना चाहूँगी कि हम सबको मुहिब वतन पाकिस्तानी को और तहरीक इंसाफ के लोग भी मुहिब वतन पाकिस्तानी, ये सबको मिलकर इस मुल्क के अंदर अमन को तरजीह देनी चाहिए। इस मुल्क के अंदर अपने जो तरजीहात है उसको दुरुस्त सिमत में लेके जाना चाहिए। इसके अलावा और कोई मैडम शिराज न्यूज़ टीवी से इस मामले में हमने देखा था कि खान साहब ने इस तरह बयान दिए हैं आर्मी के खिलाफ, फिर जो बावरदी लोग हैं उनको भी बनाया गया, तो क्या आप खान साहब के उन बयानात की भी मजम्मत करेगी? और दूसरा सवाल ये है कि खान साहब का पैगाम है, पता नहीं आप कौन से बयानात की बात कर रहे हैं, आप वाज़ेह करते तो मैं उसकी बात नहीं। देखिए, पैगाम तो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो इस मुल्क के अंदर अमन चाहते हैं, पाकिस्तान की आवाम मईशत को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, पाकिस्तान की आवाम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके पास, नौजवानों के पास रोज़गार मुयस्सर हो। तो सबको मिलकर पाकिस्तान जो है उसको यकजहती से आगे बढ़ाना होगा। आई थिंक यही मेरा मैसेज है। आई थिंक दैट्स इट।